पाकिस्तान की अफवाज ने ये फैसला किया है कि वो अपने आप को अपने आईनी रोल तक महदूद रखेंगे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह एक ऐसे इंसान को होना चाहिए, रेपुटेशन जो है इसकी वो फ्लॉलेस होनी चाहिए। मेरी अपनी जमात को, मेरी अपनी हुकूमत को इमरान खान के गुनाहों का जो टोकरा है उसको अपने सर पे नहीं उठाना चाहिए। मैंने रात ही मियां साहब से बात की और उनको समझाया भी, और उनकी कंसल्टेशन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जिस इंसान के पास 4 साल में 4 सेकंड अपनी कारकर्दगी पे बात करने के लिए कुछ ना हो, आप इससे ये पूछो कि अद्वियात महंगी क्यों हुई तो कहता है खत आ गया। जब आप इससे ये पूछो कि आटे की कीमतें क्यों बढ़ी, महंगाई क्यों हुई, तो कहता है मेरे खिलाफ साजिश हो गई। अदम एतमाद का एक रात पहले एक धमकी दी गई कि हम इलेक्शंस माने या मार्शल लॉ। आइंदा के इंतखाब कब होंगे, कभी फैसला इत्तेफाक राय से होगा इंशाअल्लाह। शहीद हकीम सईद साहब की भी बात याद आ रही, जिन्होंने ये बात 90s में कह दी थी कि इमरान खान को इस मुल्क के ऊपर लाने के लिए, इस मुल्क को खराब करने के लिए तैयार किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। आज फिर साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अटक में एक धुआंधार तकरीर की और उन्होंने वादे कर दिया कि नए इलेक्शन का शेड्यूल आने तक, नए इलेक्शन का ऐलान होने तक, नए इलेक्शन की तारीख सामने आने तक वो अपनी तहरीक को जारी रखेंगे। दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी धुआंधार जलसे तरतीब कर चुकी हैं। उन्होंने सवाबी में गुज़श्ता रोज जलसा किया था, आज उन्होंने मीडिया टॉक की और उन्होंने भी वादे कर दिया कि ये हुकूमत महदूद मुद्दत के लिए आई है, ये कुछ बहुत बड़े फैसले नहीं कर सकती। उनकी बातों से तो यही लग रहा था कि वो भी जल्द इलेक्शन चाहती हैं। दूसरी तरफ हुकूमत तब्दील करने की मुबैना साजिश की तहकीकात के लिए सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर एक खत लिख दिया है कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जिसकी सरबराही के लिए सदर ममलिकत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ही इस्तदा की है कि वो सरबराही खुद करें, ताकि वो इस मुबैना साजिश की तहकीकात के बाद जो हकायक हैं वो सामने ला सकें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने गुज़श्ता रोज वही बात की जो आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने की कि पहले इस्लाहात और फिर इंतखाबात। ये मुल्की सियासत में क्या हो रहा है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे रूबरू हैं पीटीआई के मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। हम आपको गाए बगाए जहमत देते हैं ताकि एक पर्सपेक्टिव लिया जाए। आपकी पार्टी का मुल्की हालात के हवाले से आपकी गहरी नजर भी है। सबसे पहले तो ये बताइए कि इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं, एक तरह की बात होती है, आपके नजदीक आज के इस जलसे में इमरान खान ने कहा कि नए इलेक्शन होने तक जो है वो तहरीक जारी रहेगी, लेकिन आपके नजदीक अहम पैगाम आज के जलसे में अटक में क्या था? देखिए, पैगाम एक ही है कि आप अपनी हकीकी आजादी जो है वो पाकिस्तान के लोग फैसला करेंगे इक़्तिदार का तो मिलेगी। ये नहीं हो सकता बाहर से मुल्क फलाना हुक्म कर दे, ये कर दे और आप उसके पीछे लग के वो हो जाए, ये नहीं हो सकता। और हकीकी आजादी के लिए कुर्बानियां देने के लिए पूरी कौम तैयार है और पूरी कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है। चर साहब, ये फरमाइए कि आज फिर पाक फौज के तर्जमान को बाकायदा तौर पर कहना पड़ा, बाकायदा बयान आया कि फौज को सियासत में न घसीटा जाए। बार बार पाक फौज कह रही है, बार बार तर्जमान कह रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप चूंकि सियासतदान हैं, मैं इसलिए मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, आप चूंकि पॉलिटिशियन हैं, मैं इसलिए सियासतदानों से एक सवाल कर रहा हूं। जब बार बार कहा जाता है कि हमें सियासत में मत घसीटा जाए, हम सियासत से दूर हैं, फिर फौज को सियासत में क्यों घसीटा जाता है? हाँ जी, कहना पड़ा बिल्कुल, क्योंकि नून लीग वाले मुसलसल तनकीद कर रहे थे गवर्नर पेशावर की ऊपर, तो उन्होंने ये बात कही है। मेरा ख्याल है एक पूरा प्रोजेक्ट जो है वो 3 से 5 साल का चाहिए, जहाँ पे फौज को पॉलिटिकल, जिस तरह से वो आजकल खुद को बार बार कहलवाना भी चाहते हैं और कंडक्ट भी वो चाहते हैं कि हमें पॉलिटिकल किया जाए, तो उसके लिए एक पूरी प्लानिंग चाहिए। क्योंकि एक 70 साल का एक मामला है, उसको ज़ाहिर बदलने के लिए एक पूरी प्रोजेक्ट चाहिए।
نہیں، آپ نون لیگ کے کھاتے میں ساری چیز ڈال رہے ہیں، لیکن صرف نون لیگ نہیں کہہ رہی. آپ کو یاد ہوگا جناب عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے ہٹانے کی غلطی کی گئی اور اب اس غلطی کا ازالہ یہی ہے کہ وہ الیکشن کروائیں. اور آج ایگزیکٹلی پاک فوج کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ فوج کو الیکشن کرانے کی دعوت دینا نامناسب ہے. فوج پر کیوں زور دیا جاتا ہے؟ ان کے کندھے پہ کیوں رکھا جاتا ہے یہ سارا بوجھ؟ سوال یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز میں سولوشن نہیں ہے تو پھر ادارے سولوشن دیں گے نا، کون دے گا؟ باہر سے تو لوگ نہیں آئیں گے. ظاہر ہے کہ جس وقت جو ایک سچویشن ہے پاکستان کی پالیٹکس میں جو خرابی ہوئی ہے، اس کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تمام اداروں کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. نہیں، ادارے ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ ادارے اپنی ڈومین میں رہیں، اداروں کے لیے جو آئین میں لمیٹیشن، حدود قیود جو لکھی ہوئی ہیں ادارے ان میں رہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آخر ایک اور بات بھی سامنے آئی. آج بھی آرمی کے پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے کیوں بیانات دیے جاتے ہیں؟ یہ بیانات بھی تو متنازع بناتے ہیں، وہ درست کہہ رہے ہیں نا. تو نون لیگ کی کوشش تو یہی لگ رہی ہے کہ وہ اس کو متنازع بنا سکیں. اور آج بھی مریم نواز ہے جو خود ایک کرمنل ہیں اور آپ کو معلوم ہے کنوکٹڈ ہے، وہ ایسی باتیں کرے گی تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر تنازع تو آئے گا. اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ نون لیگ کی، پہلے خواجہ اعظم 2-3 بار یہ بات کر چکے ہیں، پھر پہلے شہباز شریف نے کی، پھر مریم نے کی. تو یہ لوگ ایک مشن پہ ہیں متنازع بنانا. اچھا چر صاحب، آپ ایک قانون دان بھی ہیں، میں تھوڑا سا یہ ضرور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آئین اور قانون کے حوالے سے ہمیں بتائیے. صدر مملکت نے آج آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے کہ مبینہ سازش کی تحقیقات کرنے کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. کیا صدر کا یہ خط چیف جسٹس کے لیے بائنڈنگ ہے؟ انہیں ہر صورت میں کمیشن بنانا پڑے گا؟ اب تو تقریباً دیکھیے اس میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا. صدر مملکت کا خط جو ہے اس کو اگنور نہیں کر سکتے چیف جسٹس، کیونکہ وہ پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں. اس کے بعد وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا کانسٹیٹیوشنل آفس ہے. اور اگر چیف جسٹس اس کو اگنور کرتے ہیں یہ ایک بہت ہی بڑا پریسیڈنٹ ہوگا. اور آئندہ آنے والے پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشنل ایک سمجھیے کہ جو کتاب ہے اس میں یہ بہت ہی برے پریسیڈنٹ کے طور پہ لکھا جائے گا. اور مجھے یہی امید ہے کہ اس کو چیف جسٹس اگنور نہیں کریں گے اور جوڈیشل کمیشن اس سلسلے میں وہ بنائیں گے. نہیں، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو بنانا چاہیے، پھر آپ لوگ معذرت کے ساتھ آپ لوگ عدالت کے ہر فیصلے پہ اعتراض کرتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں کہ رات کو 12 بجے عدالتیں کیوں کھلی، عدالتوں کو آ کر وضاحت دینا پڑتی ہے. اگر فرض کیا مجھے نہیں پتا، میں چونکہ آپ کا موقف جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے، جوڈیشل کمیشن اپنی فائنڈنگ دیتا ہے، آپ تسلیم کر لیں گے ان فائنڈنگز کو؟ انہوں نے جو ٹی او آرز ہیں وہ آخری کابینہ کی میٹنگ میں جو ہم نے کی تھی اس میں منظور ہو چکے ہیں اور ان ٹی او آرز کے اوپر انہوں نے فیصلہ دینا ہے، انہوں نے ایویڈنس دینی ہے اور انہوں نے سوالات جو ہیں ان کے جوابات دینے ہیں. وہ تمام ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹ جو ہے وہ کابینہ منظور کر چکی ہے اور اس کے مطابق کمیشن کو آگے بڑھنا چاہیے. نہیں، میں تو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ منظور کریں گے، قبول کریں گے، کیونکہ دیکھیں نا 7 اپریل کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بڑا واضح تھا، لیکن سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی جو آپ ہی کی پارٹی کے ہیں اور اس پورے کرائسس میں اپوزیشن جو اس وقت تھی یہی کہتی رہی کہ یہ انڈیپینڈنٹ آفیسز ہیں لیکن اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پی ٹی آئی کے بیہاف پہ ایکٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی ایک استدعا کر دی سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ 7 اپریل کے فیصلے پہ نظر ثانی کی جائے. کیا سکم نظر آتے ہیں آپ لوگوں کو؟ وہ تو بڑا کمپریہنسو فیصلہ ہے. دیکھیں وہ تو سارا فیصلہ ہی سکم پہ اوپر ہے نا. آرٹیکل 69 کو آپ نے جو ہے وہ بالکل ختم ہی کر دیا. جو سیپریشن آف پاور کا پرنسپل ہے وہ ختم ہو گیا. سپریم کورٹ نے جو صدر کی پاور تھی اجلاس بلانے کی وہ لے لی، ٹائم فکس کر دیا، اسپیکر کے اختیارات لے لیے، اسپیکر کے اختیارات لے لیے، صدر کے اختیارات لے لیے، پارلیمنٹ کے اختیارات لے لیے.
یہ فیصلہ تو اس کو تو ہر صورت بدلنا ہوگا، ادروائز تو پاکستان میں جو موجودہ 1973 کا پارلیمانی آئین ہے وہ تو ظاہر فیصلے کے بعد برقرار ہی نہیں رہے گی۔ آپ انہی فیصلوں یا اسی طرح کے حالات سے جو حالات نکلے انہی کے خلاف آپ احتجاج بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ حکومت جو اس وقت کی حکومت ہے وہ بار بار کہتی ہے کہ ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے کیونکہ یہ آئین شکنی کر رہے ہیں۔ جو آئینی عہدوں پر آپ کی پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آئین کی پاسداری نہیں کر رہے، بلکہ رانا ثناءاللہ نے تو آج یہ بھی کہہ دیا کہ اگر میں چاہوں تو 20 لاکھ کیا ان کے 20 بندے باہر نہ نکل سکیں۔ رانا ثناءاللہ غیر سنجیدہ آدمی ہے، جب بھی حکومت بدلتی ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو زندگی میں اس کا سفر بھی انہیں بڑا کرنا پڑا ہے، ارسپانسبل گفتگو اور ارسپانسبل کنڈکٹ کا سمجھے نہیں ہے وہ۔ امید ہے زندگی میں کسی موقع کے اوپر وہ اپنی غلطیوں کو اعتراف کریں گے اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب رانا ثناءاللہ کی بات کر رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری چیئرمین ہے پارٹی کے، ان کو بھی آج کہنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ جی کسی ایک وزیر کے دوست نے ہمیں دھمکی دی تھی کہ اگر فوری الیکشن پر آپ راضی نہ ہوئے تو پھر مارشل لا لگایا جائے گا۔ آپ کے کس وزیر کے دوست نے یہ دھمکی دی تھی؟ دیکھیے مجھے ظاہر ہے بلاول بھٹو بتا سکتے ہیں اور اس کے لیے جوڈیشل کمیشن کرنا چاہیے جس میں وہ بات کریں، لیکن یہ جو مارشل لا والی بات ہے یہ تو کئی دفعہ تو میں نے خود بھی کی ہے، پریس ٹاک میں کی ہے، میرے خیال ایک آدھ دفعہ آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کہا ہے کہ جس طرح حالات جا رہے ہیں یہ تو مارشل لا کی طرف لے کے جائیں گے، اور پریس میں بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو خرید و فروخت ہو رہی ہے یہ ان ڈیموکریٹک ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں جمہوریت کو بڑا خطرہ لاحق ہو جائے گا اور ہم مارشل لا کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ اب بلاول بھٹو زرداری سے آگے بڑھ کے خود جناب آصف علی زرداری سابق صدر پاکستان، انہوں نے کل پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہہ دیا کہ فوج غیر سیاسی ہے، تو جنرل باجوہ صاحب کو سلوٹ کرنا چاہیے یا ان کے خلاف لڑنا چاہیے؟ یہ براہ راست میرا خیال ہے آپ سے، آپ کی پارٹی سے، آپ کی قیادت سے سوال کیا انہوں نے۔ نہیں، لڑنا تو کسی صورت میں نہیں چاہیے فوج سے، چاہے وہ غیر سیاسی ہو یا سیاسی، فوج سے تو نہیں لڑ سکتے آپ، اور کیونکہ ایک ہی تو انسٹیٹیوشن ہے جس نے پاکستان کو اکٹھا رکھا ہوا ہے، پاکستان کو بچایا ہوا ہے، ادروائز تو پاکستان کے دشمن اتنے ہیں کہ یہ اس صورت میں برقرار رہنا ہی ایک اللہ کا معجزہ ہے۔ لیکن زرداری صاحب کی باتوں کی کیا اہمیت ہے؟ وہ تو کہتے تھے میں انسینٹ بجا دوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، تو وہ اس کے بعد انہیں جو ہے وہ ذرا پیچھے ہٹنا پڑا۔ اب آج کل وہ دبئی وغیرہ کے چکر لگا سکتے ہیں بیگز سمیت، تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کل آپ روکیں گے تو ان کے بیان بدل جائیں گے، تو اس میں کون سی ایسی زرداری صاحب کی باتوں کی کیا اہمیت؟ نہیں، لیکن صرف آصف علی زرداری صاحب نہیں بات کر رہے، آپ نے خواجہ آصف صاحب کا انٹرویو بھی دیکھا ہوگا، وہ ڈیفنس منسٹر ہیں، وزیر دفاع ہیں، انہوں نے بھی بات کر دی کہ نومبر سے پہلے انتخابات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، 29 نومبر کے سے پہلے کی وہ بات کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، واقعی 29 نومبر سے پہلے کہنا یہ پاسبلٹی ہے؟ اس کی پھر پہلے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرے نا، اس کے بعد بیٹھتے ہیں، موڈیلٹیز طے کرتے ہیں، کیونکہ اس الیکشن کمیشن کے تحت تو الیکشن نہیں ہو سکتے، وہ تو متنازع ہی ہوں گے، جتنا یہ الیکشن کمشنر اور ان کے ممبرز متنازع ہو گئے ہیں، تو نئے الیکشن کمیشن کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں بات چیت کرنی ہوگی۔ آئی تھنک یہی ایک ریفارم ہے جو آپ کو چاہیے، باقی تو ساری معاملات ہوئے ہوئے ہیں۔ اچھا، میں تھوڑا سوال واضح کر دیتا ہوں، 29 نومبر کا مطلب ہے اگر اس سے پہلے الیکشن ہوتے ہیں تو پھر تو سٹنگ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے انڈر ہوں گے، پاک فوج کے سربراہ ہیں وہ، تو وہ شاید اس کانٹیکسٹ میں کوئی ایسی چیز ہے۔ آپ کمفرٹیبل ہیں یا خائف ہیں کہ اگر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے نیچے الیکشن ہو جائے تو؟ نہیں، باجوہ صاحب کے اندر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، باجوہ صاحب کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ احترام کا تعلق ہے، اور وہ اگر باجوہ فوج کی قیادت کی تبدیلی تو ہم نہیں نہ کہہ سکتے کہ وہ آپ کر لیں، وہ تو جو آئینی طریقہ ہے، آئین ہے، اس کے مطابق ہونا۔
इधर रुकिएगा नाजरीन, मैं ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासत की। सदर आसिफ अली जरदारी ने, साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब ने कल ये भी कहा कि सदर बाइडन उनके दोस्त हैं, अगर कोई साजिश हुई होती तो फिर पहले वो मुझे फोन करते, क्योंकि आज भी अटक में या उससे पहले जितने जलसे हुए हैं और प्रिज्यूमेबली जितने आगे जलसे करेंगे, इमरान खान कल मर्दान भी जाना है, वो साजिश की ही बात करेंगे। तो मैं ये सदर बाइडन वाली जरूर मैं बात उनके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर ममलिकत थे, खुद फवाद चौधरी साहब उनके तर्जमान थे, और इन्हें मालूम है कि उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट या सेनेटर बाइडन के साथ आसिफ अली जरदारी साहब के बड़े अच्छे रिलेशन थे। कैरी लूगर बाइडन बिल भी बाइडन ही आथर थे, उसके बाद में वो बर्मन आ गए क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे। मैं ब्रेक के बाद ये नुकता उनके सामने रखूंगा। प्लस मरियम नवाज साहबा भी तकारीर कर रही हैं, वो भी इस हवाले से बातें कर रही हैं, मैं ये नुकात भी उठाऊंगा। लेकिन नाजरीन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब। चौधरी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के आप तर्जमान थे, और जब आप उनके तर्जमान थे उस वक्त से वो जो बाइडन के बड़े अच्छे दोस्त हैं। कैरी लूगर बाइडन बिल, जो बाद में कैरी लूगर बर्मन बिल बना था, वो भी सदर जो बाइडन ने ऑथर किया था। जब वो ये कहते हैं कि वो मेरे दोस्त हैं और अगर कोई ऐसी बात होती तो मुझे जरूर फोन करते, आपको तो यस कहना चाहिए कि हाँ उनकी दोस्ती थी, फिर एतराज क्यों आपको? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि मुझे तो बड़ा शुक्र किया कि उन्होंने ये भी साथ नहीं कह दिया कि बाइडन के कुत्ते को भी मैं वॉक कराता था, यहीं पे रुक गए कि मेरे जो है वो दोस्त हैं। ख्वाहिश में तो मैं अगर वो बड़ा आगे चले गए। लेकिन क्या हमने कभी सुना कि जब वो अपोजिशन में इधर रहे हैं तो भी उनकी बाइडन से मुलाकात हुई हो या बात हुई हो। लेकिन अगर है तो इसमें मतलब क्या है, उनको क्यों बताते हैं? मतलब क्या अमेरिका अपनी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग जरदारी को बताएगा? वो तो एक रीजनल पार्टी के अब सरबराह है। वो बेनजीर भुट्टो और जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी तो उन्होंने खत्म कर दी है बड़ी मेहनत से। अब तो एक छोटी सी रीजनल पार्टी के सरबराह, इससे ज्यादा उनकी क्या है? नहीं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा तो चले बड़ी पार्टी की हैं, लीडर हैं। वो कहती हैं कि इमरान खान के पास अपनी 4 साला कारकर्दगी बताने के लिए 4 सेकंड से ज्यादा बोलने का मटेरियल नहीं है, इसलिए वो इधर उधर की बातें करते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि स्वाबी के जलसे को बहुत बड़ा जलसा कहना तो मेरा ख्याल बड़ा जलसा ही था ना, बहुत ही बुरा जलसा था। तो यहाँ पे मरियम नवाज की जो बातें हैं उनको क्या संजीदगी से लेना, उन्हें गवर्नेंस का क्या पता? मुझे आप बताएं, अभी तक उन्होंने जितनी तकरीरें की हैं, कभी उन्होंने कोई बात की हो फॉरेन पॉलिसी को लेके, कभी उन्होंने कोई बात की हो इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके? अगर आप उनको इमरान खान उनकी तकरीरों से निकाल दे तो बाकी जो कुछ बचेगा वो फिर आप देख लें। वो तो वैसे ही जो है बस करोगे, ये होगा वो होगा, उसके अलावा तो उनको कुछ होता ही नहीं। तो मरियम नवाज की जो अभी डेप्थ नहीं है उनकी बातों गुफ्तगू में, उनमें उन्हें समझ भी नहीं है। वो तो बिल्कुल एक लगता है कि जैसे कॉलेज से अभी निकली है, हालांकि बड़ा तवील अरसा हो गया उन्हें, लेकिन उनकी कोई डेप्थ नहीं है। उन्होंने मेरा ख्याल जिंदगी में कभी कोई किताब भी नहीं पढ़ी, कोई काम नहीं किया। सो उनका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल एक, आप क्या उसको कहें, वो तो मुझे लगता है सियासत को भी स्टाकू समझ के खेल रही हैं। उन्हें कुछ पता नहीं है, वो सिर्फ अपने वाले साहब का इंतजार कर रही है कि वो आ जाए और इतनी देर में कुछ कर लें। तो और ज्यादा चचा और जो हमजा है उनके लिए क्या वो एक स्टॉप गैप टाइप अरेंजमेंट है उनका, इससे अलावा उनकी क्या हैसियत है? कुछ खास उनका चलना नहीं है। नहीं, ये तो मैच्योरिटी है ना, पॉलिटिकल मैच्योरिटी उनकी, जब वो ये कहती हैं कि 4 साला कारकर्दगी 4 सेकंड से ज्यादा नहीं बता सकते। और उन्होंने तो अपनी हुकूमत को भी कह दिया आज कि महदूद मुद्दत के लिए आने वाली हुकूमत बड़े लंबे डाइवर्स वाइब्रेंट फैसले नहीं कर सकती। इससे ज्यादा पॉलिटिकल मैच्योरिटी क्या होती है? नहीं, तो 4 साल कारकर्दगी को सर लेने की तो बात ही नहीं है ना। हमारी तो अगर पीटीआई की हुकूमत जब थी तो क्या इस तरह से 5 दिनों में 3500 पॉइंट जो है वो स्टॉक मार्केट गिरा था? फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को फॉर्ब्स कह रहा था कि दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट है। उसके बाद आप देखिए कि रोशन डिजिटल पाकिस्तान देखिए, फिर $31 बिलियन आपको रेमिटेंसेस में आ गए। पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन सेक्टर, पाकिस्तान की इंडस्ट्री हाईएस्ट के ऊपर चल रही थी।
اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک جو اکانومی تھی وہ اس کی ڈائریکشن تھی. اب تو ڈائریکشن ہی نہیں ہے. پتا ہے کچھ نہ کچھ. اب تو ہمیں لوگ خوف زدہ ہے کہ کہیں ہم سری لنکا نہ بن جائیں, اور جو حالات جا رہے ہیں اس میں کوئی بعید بھی نہیں ہے جس طرح سے ہم یہ وقت کھو رہے ہیں. نہیں, لیکن جب آپ بار بار آپ کہتے ہیں سری لنکا نہ بنے, جلد الیکشن ہو جائے, تو آپ قبول کر لیں گے پھر نتائج کو؟ یہ تو بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے اس ملک میں. لیکن بات یہ ہے کہ جو وزیر نہیں ہے نا, وہ کہے گا کہ اس کو ذرا دیکھیں اسٹیبلٹی نہیں ہے, سسٹم نہیں چل پا رہا, اور آپ آگے بڑھے اس معاملے میں. اور وزیروں کے علاوہ میں ہر بندے کنونس ہے کہ اس میں الیکشن کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے. جو وزیر ہے البتہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی چیز سے لنگر آن ہو جائے, ہم بیٹھے پہ آ گئے ہیں, چلے جائیں, اس کے اوپر معاملہ چل جائے. نہیں, لیکن سوال وہی ہے کہ اگر جلد الیکشن ہو جائیں تو آپ قبول کر لیں گے؟ بلاول بھٹو زرداری نے تو آج باقاعدہ ایک پروپوزل بھی دے دی کہ آئیں ہم کوئی کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں, ضابطہ اخلاق بنائیں, سب مل کر بیٹھیں. 100% ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے جمہوریت میں سیاسی جماعتیں آپس میں طے کرتی ہیں اصول کے کہاں پہ ہم نے اس سے آگے نہیں جانا ہے. ضرور ہونا چاہیے, لیکن اس وقت جو حالات ہیں ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جو اس وقت امپورٹڈ گورنمنٹ ہے یہ الیکشنز کی تاریخ دے. جب الیکشن کی تاریخ دے دیں گے تو باقی فریم ورک پہ بیٹھ کے طے کرنا جو ہے وہ آسان ہوگا. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو تبدیل کیا جائے, تھوڑا سا مجھے ذرا گائیڈ بھی کر دیں ہمیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو تبدیل کرنے کا تو باقاعدہ ایک پروسیجر ہے, آرٹیکل 209 واضح ہے, اس پر ٹائم لگتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی فوراً وہ ان کو تبدیل کر دیا جائے؟ جوڈیشل کمیشن بنے, جوڈیشل کمیشن تحقیقات کرے. مقبوضہ اسمبلی کے اندر تو کوئی کمیشن کو نہیں مانے گا نا. یہ تو اسمبلی ایک مقبوضہ اسمبلی ہے, اس کے اوپر تو آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ چلے چور صاحب ادھر رکیے گا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اپنی گفتگو کو اور آگے بڑھائیں گے. کچھ نکات باقی رہ گئے ہیں, میں ضرور ان کی روشنی چاہتا ہوں کہ چودھری صاحب اس پہ روشنی ڈالیں, لیکن بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین فواد چوہدری صاحب آج ہمارے روبرو ہیں. فواد چوہدری صاحب, بریک پر جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا آپ کے مسلسل اس مطالبے پر کہ جی چیف الیکشن کمشنر کو تبدیل کیا جائے. بھائی کیسے تبدیل کریں گے؟ وہ ان کو آئینی تحفظ حاصل ہے, وہ آئینی ادارے کے سربراہ ہیں, بار بار ایسی بات کرنا. لیکن جب ایک دفعہ پولیٹیکل پارٹیز اس پہ ایگری ہو جائیں گی کہ الیکشن فلانی تاریخ کو ہونا ہے, پھر آپ بیٹھیں گے اور الیکشن کا فریم ورک طے کریں گے. الیکشن کے اندر کیا اصلاحات چاہیے, کیا چاہیے, اس میں آپ الیکشن کمیشنر کو بھی لائیں گے کہ نیا الیکشن کمیشن آپ نے بنانا ہے اور اس کے لیے اقدامات کرنے ہیں. وہ اس وقت ہے نہیں, لیکن جو پروسیجر ہے آئین کا وہ لمبا نہیں ہوگا. یہ 10 دن میں ہو جائے گا. اس میں کون سی لمبی پروسیس؟ آپ نے نئے لوگ جو ہیں وہ طے کرنے ہیں اور لگانے ہیں, وہ کنسنسس سے آپ نے لگانے ہیں, اور ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس اب کوئی کنسنسس ہوگا. بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں آپ لوگ کہ جی چیف الیکشن کمشنر کو فارغ کیا جائے. میرے ہی پروگرام میں آپ نے بیرسٹر فروغ نسیم پر سارا مدعا ڈال دیا تھا کہ آنریبل جج قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کا انہوں نے مشورہ دیا تھا. اب چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے آپ کہیں یہ مدعا سارا شیخ رشید پہ تو نہیں ڈالیں گے کہ جی وہ کہتے تھے میرے ریلوے کے سیکٹری تھے, میں اچھی طرح جانتا ہوں, اور میرے سیکٹری جو ہے چیف الیکشن کمشنر بن رہے ہیں. جی یہ میں تو اس کمیٹی میں نہیں تھا جنہوں نے یہ چیف الیکشن کمیشن لگایا تھا, لیکن بات یہ کہ آپ لگاتے بھی ہیں تو کچھ امیدوں پہ لگاتے ہیں. ہم کئی دفعہ امیدیں صحیح بھی نہیں کرتی ہیں. کوئی بندے فرشتے تو نہیں ہے نا, یا نجومی ہم تو نہیں ہے جن کو پتا ہوگا یہ جو لگا رہے ہیں وہ 100% صحیح ہوگا. ہو سکتا ہے کسی نے ریکمینڈ کیا ہو, وہ ریکمینڈیشن پہ لگ گئے, پھر صحیح نہیں نکلے. اب اگر نئے الیکشن کی بھی بات آپ کرتے ہیں, مریم نواز شریف صاحبہ بھی وہی بات کر رہی ہیں کہ پرانی حکومت کا یعنی آپ کی حکومت کا, وہ کہتی ہیں گند کا ٹوکرا اپنے شولڈر پہ مت رکھیں. آصف علی زرداری صاحب نے جی وہ بات کی, انہوں نے اگلے سال اکتوبر کی بات نہیں کی, انہوں نے یہ بات کی کہ جی اصلاحات کریں پھر الیکشن کر لیں. بلاول بھٹو زرداری بھی کہتے ہیں اصلاحات کریں الیکشن کر لیں. تو آپ ساتھ بیٹھ کے اصلاحات کر لیں پھر الیکشن ہو جائے گا. رکاوٹ ڈیٹ ہے, جب وہ الیکشن اناؤنس کر دیں گے فلانی ڈیٹ کو الیکشن ہوگا, حکومت اناؤنس کر دے گی تو بیٹھ لیں گے.
یعنی آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو وزیر اعظم ہیں وہ پہلے اعلان کریں کہ میں اسمبلی توڑ رہا ہوں، فلاں ڈیٹ کو الیکشن ہونے ہیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں اصلاحات ہوں؟ بالکل، وہ الیکشن کی بتا دیں کہ فلانے دن ہم اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، تو ان دا مڈ ٹرم میں جو فیصلے کرنے ہیں وہ آپ کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ بیٹھ کے اپنے فیصلے کریں۔ اچھا، چونکہ ہر بات پہ تنازع ہے تو بھارت کے حوالے سے آپ نے پھر بیان دے دیا کہ یہ حکومت بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہ رہی ہے، حالانکہ ایک پوسٹ تھی، پوسٹنگ کرنا تھی، ٹریڈ آفیسر کی پوسٹنگ ہو گئی۔ بھارت کے ساتھ تو پہلے دن سے یاد دیکھیے نا، مودی اور ہندوستان میں کتنی خوشیاں منائی گئی عمران خان کے جانے کے اوپر، کیونکہ عمران خان کشمیر کو بالکل کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھے، اور اب تو اسرائیل کا بھی سن رہے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اسرائیل بھی چلا گیا ہے پاکستان کا، تو یہ جو معاملات ہیں ان کے اوپر ہمیں بڑی تشویش ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اتنے فنڈامنٹل فیصلے جو ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی سے متعلق وہ اس طرح کی حکومت نہیں لے سکتی جس کے اوپر پہلے ہی الزام ہے کہ وہ امریکہ کی آشیرواد سے اسلام آباد کے اوپر قابض ہیں، اور ان کی اپنا ووٹ بینک نہیں ہے، وہ منورٹی ہے، اور وہ گورنمنٹ اگر اس طرح کے فیصلے کرنا شروع کر دے گی تو اس پہ اوبویسلی سنجیدہ سوالات اٹھیں گے۔ یہ امریکہ کے سابق نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد یہاں آئے ہوئے تھے، کیا وہ عمران خان سے ملے ہیں؟ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات جو ہے وہ نہیں ہوئی، خواہش ضرور تھی ان کی کہ ملاقات ہو، لیکن ملاقات جو ہے وہ ہوئی۔ آپ کے دیگر کسی پارٹی رہنما سے ملے ہوں؟ وہ پھر ابھی میں ہمارے جو اس کے اوپر ابھی جو ہے مجھے ابھی نہیں پتا، کامنٹ جو کرنا صحیح نہیں ہوگا، لیکن عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ آج دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ وزیر خارجہ ہیں وہ اب امریکہ جا رہے ہیں، باقاعدہ 18 کو وہاں پر ایک سمٹ ہے اس سے ایڈریس کریں گے، کیا کہیں گے آپ؟ تو کافی ایک انٹرسٹنگ بات ہے، کیونکہ فوڈ سیکیورٹی کے اوپر کانفرنس ہے اور جہاں اس میں بلاول صاحب رہے ہیں، تو اس سے بلاول صاحب کا کیا مطلب، اس سے کیا تعلق ہے؟ اور کیا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کانفرنس کے بہانے جا کہیں اور ملاقاتیں، کیونکہ پہلے بھی بلاول صاحب پہ الزام یہی ہے کہ وہ امریکہ میں گئے تھے اور ایک بہت بڑے جو فارم ہاؤس تھا ان پہ ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی، اور اب جو وزیر خارجہ بھی وہ بنے ہیں وہ بھی باہر کی طاقتوں کے اوپر بنے ہیں، سو ان کی ذات کے اوپر کافی سوالیہ نشان ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کا یہ دورہ جو ہے اس پہ گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ گہری نظر رکھیں نہ رکھیں، ظاہر ہے آپ کا رائٹ ہے، آپ اس دورے کو کوشچن کر رہے ہیں، پرپس کو، وہاں ملاقاتیں تو ہوگی، اینتھنی بلنکن کے ساتھ ان کی ملاقات ہونی ہے، وہ وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے، تو دو وزراء خارجہ یا دیگر جو آئیں گے لوگ سائیڈ لائن پر ملاقاتیں ہوں گی، اچھا موقع نہیں ہے پاکستان کا پرسپیکٹو آگے رکھنے کا؟ ابھی پراٹھا صاحب ابھی تو اطلاعات ہیں وہ تو یہ ہے کہ بلنکن صاحب تو اس وقت ملک سے باہر ہیں، یعنی امریکہ میں نہیں، تو یہ چیز تو آپ کنفرم کریں پہلے کہ جب یہ جا رہے ہیں تو اینتھنی بلنکن وہاں ہیں بھی کہ نہیں ہے، کیونکہ اطلاعات ہیں کہ وہ اس وقت غالباً یورپ کے دورے میں۔ آپ نے یورپ کی بات کی، یورپین یونین پاکستان کو اتنی کنسیشن دے رہا ہے جی ایس پی پلس کے نام پر، لیکن جب یہاں خط لکھا یورپین ایمبیسڈر نے تو آپ نے جلسوں میں لہرایا، اب کیسے وہ ریلیشن کو ریپیئر کیا جائے؟ نہیں، ریپیئر تو کرنا ہے، لیکن راجہ صاحب یہ تو نہیں ہے نا کہ ریپیئر کے چکر میں ہم بالکل ہی لیٹ جائیں۔ ہم نے ریپیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برابری کے تعلقات ہوتے ہیں۔ عمران خان نے جو وہاں پہ کہا تھا ملتان میں، ادھر اپنا کراچی میں، وہ یہی بات کہی تھی نا کہ آپ بتائیے ہندوستان کو اس طرح کا لیٹر لکھ سکتے ہیں کہ یورپین امبیسڈرز کہ آپ اس ملک میں ساتھ یہ تعلقات رکھیں، اس کے ساتھ یہ رکھیں، اور آپ تو ساری عمر خود وزارت خارجہ جو ہے وہ کور کرتے رہے، آپ نے اس طرح کا کبھی لینگویج دیکھی ہے جو کہ اس سائفر میں یوز ہوئی ہے؟ اور جس طریقے سے یورپی یونین والوں نے خط لکھا ہے، یہ تو بالکل ہی فور گرانٹیڈ لینے والی بات ہے۔ یہ افغانستان کے ساتھ آج کل بالکل خاموشی ہے، آپ کی حکومت تھی وہاں بڑی باتیں بھی ہوتی تھیں، آپ کہتے بھی تھے کہ دنیا جو ہے وہ انسانی صورتحال کا خیال رکھے، یہ آج کل خاموشی کیوں ہے؟ ہاں، اس حکومت آنے کے بعد تو بالکل ہی معاملہ مجھے لگتا ہے افغانستان میں
चौपट हो गया है और हमारा जो एक रिलेशनशिप था वो मुझे लगता है कि सफर हुआ है। लेकिन और अभी बिलावल भुट्टो जो है जाहिर है उनका तो अफगानिस्तान में उनके वो काफी मुतनाज़िया भी हैं, तो आप देखते हैं कि कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं। हम नेबर्स की बात कर रहे हैं। श्रीलंका में बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल पैदा हुई है। हमारा दोस्त मुल्क है, लोग खुदा न खास्ता इस हद तक डरे हुए हैं कि कहीं वो सूरत हाल इधर न रेप्लिकेट हो जाए। देखिए नहीं, वहां पे जो कुछ हुआ है वो बुनियादी तौर के ऊपर तो बहुत बड़ी इकोनॉमिक मेस क्रिएट हो गया है और पाकिस्तान में भी जब से ये हुकूमत आई है एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक मेस क्रिएट हो रहा है। अब आप देखिए 5 दिनों में 3500 पॉइंट स्टॉक मार्केट गिर गई है, 9 रुपया जो है वो डॉलर बढ़ गया है, रुपया कमजोर हो गया है और हमारे कर्जों की तादाद में इसके नतीजे में बहुत इजाफा हो गया है। तो एक अच्छी खासी चलती हुई इकोनॉमी को आपने जो झटका दिया है अब वो बहुत बड़ा है। तो अब देखते हैं पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा चैलेंज का सामना तो है, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल बेहतर होगी तो कोई इकोनॉमी को देखेगा, अदरवाइज तो गैर कौन देखेगा। इन्हीं इश्यूज के लिए लंदन में हमारी हुकूमत यानी जो PMLN की तरफ से हुकूमत में शामिल है वो मशावरत कर रहे हैं बैठकर। एग्जैक्टली यही एजेंडा है उनका, क्या कहेंगे आप? हमें तो नहीं पता, ये खुद भी ये तो ताब हुसैन करता था कि सारी MKM की राब्ता कमेटी लंदन बुलाते थे। अब नवाज शरीफ साहब ने भी ये रिवाज शुरू कर दिया है कि पूरी जो है अब अपग्रेड हो गया, पहले वजीर जाते थे अब वज़ीर-ए-आज़म को भी बुला लिया और वहां पे लंदन से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। कन्विक्टेड मुजरम जो है वो बता रहा है पाकिस्तान को चलाना कैसे है, तो इससे आप अंदाजा लगा लें क्या अंदाजा। बहुत शुक्रिया जनाब फवाद चौधरी साहब। नाजरीन हमारे रूबरू थे, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।